الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین اعظام، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل، کرم، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ نے بے شمار نعمتوں کا اللہ نے انسانوں پر فضل کرم کیا ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ انسان سانس اندر لیتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور سانس باہر چھوڑتا ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ اندر گئی ہوئی سانس باہر نہ آئے تو انسان کی موت ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد باہر سے بھی اگر سانس انسان اندر نہ لے پائے تو بھی موت ہو جاتی ہے۔ تو صرف یہ دو نعمتیں ایسی ہے کہ اگر انسان پوری زندگی اس نعمتوں کو یاد کر کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل، اس کی مہربانی دیکھیے کہ اس نے ان ساری نعمتوں کے ساتھ ایمان کی نعمت سے بھی مارا مار فرمایا ہے، اور اللہ نے ایمان کی دولت ہم کو ایسے عطا کی ہے جیسے کسی کو وراثت میں کوئی مال ملتا ہو، وراثت میں کوئی حصہ ملتا ہو، اس لیے کہ وراثت ہوتی ہے جس کو ہمارے باپ دادا نے اپنا خون پسینہ ایک کر کر ایک پراپرٹی تیار کی، ان کی موت کے بعد ان کی اولاد کو بغیر مشقت کے مل جاتی ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ ایمان کی دولت جو ہم کو ملی ہے یہ بھی ایسے ہی ملی کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، کوئی مشقت نہیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پڑی، والدین مسلمان تھے، پیدا ہوئے تو ایک کان میں اذان دوسرے میں اقامت دے دی، کلمہ پڑھا دیا، بڑے ہوتے گئے تو بتا دیا کہ اللہ یہ ہے، نبی یہ ہے، قرآن یہ ہے، شریعت یہ ہے، تو اس کے لیے کسی قسم کی مشقت کرنی نہیں پڑی۔ لیکن صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دی،
نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دین اسلام کو امت تک پہنچانے کے لیے کیا کیا تکلیفیں آپ نے برداشت کی۔ 13 سالہ مکے کا دور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا، جس میں ظلم کی اس قدر انتہا ہو گئی کہ لوگ نبی کو قتل کرنے کے لیے نبی کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ اور وہ شہر جو نبی کا آبا و اجداد کا وطن کہا جاتا تھا، مکۃ المکرمہ، ایسا بابرکت شہر کہ جہاں پر جس مسجد میں، مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ دنیا کے گناہوں کا پاپی زمین سے آسمان تک گناہ کر کر اس جگہ پہنچ جائے اور ایک مرتبہ کہہ دے اے اللہ مجھے معاف فرما، ایسے اللہ معاف کرتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بے گناہ معصوم ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا دھو دیتے ہیں۔ ایسی بابرکت جگہ کو چھوڑ کر صرف اور صرف دین اسلام کے خاطر، صرف اور صرف دین اسلام کی اشاعت کے خاطر، دین اسلام کی حفاظت کے خاطر نبی علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کر مدینۃ المنورہ ہجرت کرنا پڑا۔ اور پھر مدینے میں کیا کیا حالات، کیا کیا وہاں پر حالات پیش آئے، نبی کو کیا کیا طعنے دیے گئے، نبی کے ماننے والے صحابہ کو کیا کیا طعنے دیے گئے، اور اس دین اسلام کے خاطر نبی کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا وہ اونٹ پر سوار ہو کر مکۃ المکرمہ سے جا رہی تھی مدینۃ المنورہ، وہ حاملہ تھی، وہ پریگننٹ تھی، اور ظالموں نے ان کو مارا، وہ اس سواری سے نیچے گر گئی اور ان کا گرنا ہی ان کے حمل ضائع ہونے کا سبب بنا، اور وہ جو زخم ان پر آیا تھا وہ زخم ہی ان کی موت کا سبب بنا۔ تو اس دین اسلام کے خاطر نبی نے قربانیاں دی، نبی کے گھر والوں نے قربانیاں دی، نبی کی بیویوں نے قربانیاں دی، نبی کی بیٹیوں نے قربانیاں دی، یہاں تک کہ نبی کے آل اولاد، نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد حضرت حسنین، اس دین اسلام کے خاطر حضرت حسن کو زہر میں تڑپا کر شہید کر دیا گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم ان کو کربلا میں دردناک ان کی موت واقع ہو گئی۔ بلا کر، لیٹر لکھ کر، خطوط لکھ کر، ہمدردی کے وعدے کر کر بلایا گیا، بلا کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور وہ حسین جو نبی علیہ السلام کے گود پر کھیلا کرتے تھے، وہ حسین جو نبی علیہ السلام سجدے میں جاتے تو آپ کے گردن پہ مبارک پر آ کر بیٹھ جاتے، کس بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا کہ ان کی گردن ہی سر سے اڑا دی، ان کے جسم سے اڑا دی گئی۔ یہ قربانیاں انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں دی، یہ تکلیفیں انہوں نے اپنے گھریلو مسائل حل کرنے کے لیے نہیں دی، اس دین اسلام کی حفاظت کے لیے ایک امت بنانی تھی کہ جو کل قیامت کے دن جنت میں جائے، ایک امت ایسی تیار کرنی تھی جو نبی کے سنتوں پر عمل کرے، ایک ایسی امت بنانی تھی جو قرآن پر عمل کرے، ایک ایسی امت بنانی تھی جس کو قیامت کے دن اللہ کے نبی دیکھ کر کہیں کہ یہ ہے میری امت۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی امت کھڑی ہوگی، اور میرے نبی کی امت کثرت میں موجود ہوگی، اور کل قیامت کے دن میرے نبی فخر کریں گے کہ ہاں دیکھو میں نے یہ امت بنائی ہے۔ اس امت کے خاطر تو انہوں نے قربانیاں دی، موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہوا ہے اور نبی علیہ السلام کو سلام کر کر عرض کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا وقت آیا ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کی روح قبض ہوگی، ورنہ آپ کو چھوڑ کر مجھے جانے کا حکم ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ پھر ایک نہ ایک دن آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک نہ ایک دن آپ کو بھی یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ نبی علیہ السلام جبرائیل سے کہہ رہے ہیں جبرائیل جاؤ خدا سے پوچھ کر آؤ کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اپنے گھر والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا، اپنی بیٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں،
اپنے داماد کو، اپنی بیویوں کو اللہ کے نبی دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے دو لاڈلے حضرت حسنین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے۔ سوال ہے تو میری امت کا کیا ہوگا جو قیامت تک امت آنے والی۔ تو بھائیوں، یہ قربانیاں، یہ فکریں، یہ تڑپ، یہ طلب نبی علیہ السلام کی اور نبی علیہ السلام کے 1,24,000 صحابہ کی آپ پوری تاریخ کھنگا لیں، آپ سب کی زندگی کو دیکھ لیں، جو کچھ تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، جو کچھ انہوں نے قربانیاں دی، ان کی 24 گھنٹے کی فکر صرف اور صرف یہی تھی کہ یہ امت آخرت کی آگ سے کیسا بچے گی، یہ امت کو جنت میں کیسے داخلہ ملے گا۔ ان کی 24 گھنٹے کی فکر یہ تھی کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، یہ قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچ جائیں، یہ قیامت کے دن اپنے نبی کے سامنے مسکراتے ہوئے آئیں، یہ ایسے اعمال لے کر آئیں کہ قیامت کے دن ان کا نبی ان کو دیکھ کر خوش ہو، یہ ایسے اعمال لے کر آئیں کہ قیامت کے دن جب اللہ کے نبی حوض کوثر سے پانی پلائیں گے تو یہ پانی پینے کے مستحق بنے۔ ایسا نہ ہو کہ نبی کی طرف سے تو پیالہ آگے بڑھے اور فرشتے امت کے گنہگاروں کو، امت کے ظالموں کو ہٹا کر ایک کونے میں کر دے، ایسا نہ ہو، یہ ان کی فکریں تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے ایسی قدر کی ہے؟ کیا اب سوال یہ ہے کہ قرآن جیسے ہم تک پہنچا ہے ہم نے اس کو پڑھنے کی کوئی فکر کی ہے؟ سوال یہ ہے نبی کی سنتیں جیسے صحابہ نے محفوظ کی تھی کہ ہم نے اس کو ویسے محفوظ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ نبی کا دین تو جیسے نبی نے پہنچایا ہے امت تک ویسے ہی صحابہ نے ہم تک تو پہنچایا ہے، اس دین کو پہنچانے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، نبی کے اخلاق بھی ہم کو بتائے، نبی کی گھریلو زندگی بھی ہم کو بتائے، نبی کی عبادات بھی ہم کو بتایا گیا، کسی سے آپس میں معاملہ کرو تو کیسے کیا جائے، کاروبار کرو تو کیسے کیا جائے، ہر نبی کی زندگی کو کھول کر امت کو بتا دیا گیا۔ لیکن امت وہی غفلتی، بابرکت نبی ہونے کے بعد بھی یہ امت غفلتی کا شکار ایسے ہو گئی جیسے پتہ ہی نہیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے، یہ تک نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا کہ نہیں بتایا۔ نبی نے تو دین مکمل پہنچایا ہے، اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے نبی ہم نے آپ پر دین کو مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، نعمتوں کو مکمل کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، آپ کے دین اسلام پر جمے رہنے سے راضی ہو گئے۔ جب ہر شعبے میں دین تھا تو امت کو ایسے بلندیاں ملی، آج ہر شعبے میں دین نہیں ہے، آج ہر شعبے میں دین کے نام پر جہالت ہے، آج ہر شعبے میں دین کے نام پر دکھاوا ہے، نبی کی سنتیں نہیں ہیں۔ نتیجے میں امت یہ حال ہو گیا کہ امت نتیجے میں جہالت کا شکار ہوتے ہوتے امت آج رسوا اور ذلیل ہو گئی۔ جن لوگوں کو ان کے آبا و اجداد نے نہیں بتایا تھا، کل قیامت کے دن کافر اگر یہ کہیں گے اللہ کے سامنے کہ ہمارے آبا و اجداد نے ہم کو نہیں بتایا تھا، تو کیا ایمان والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے نبی نے ہم کو نہیں بتایا؟ کیا کل کوئی ایمان والا کہے؟ وہ لوگ کہیں گے، قرآن میں اللہ نے بیان کیا، یہاں تک کہ پچھلے نبیوں کی امتیں بھی کہیں گے کہ ہمارے نبی نے، اللہ سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی میری طرف سے ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس کوئی میری طرف سے خوشخبری سنانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس کوئی میری طرف سے صحیح اور غلط بتانے والا نہیں آیا؟ پچھلی امتیں جھٹلا دے گی، اور اگر یہ امت کو اگر یہ اللہ سوال کرے تو کیا یہ امت کہے گی کہ نبی نے نہیں بتایا؟ کیا یہ امت کہے گی کہ نبی نے کوئی ایسی کتاب نہیں لے کر آئے ہیں نبی جس کو ہم پڑھ کر زندگی گزارتے؟ کیا اس امت کے پاس کوئی آپشن ہے، کوئی بہانہ ہے؟ نبی نے مکمل دین پہنچایا ہے، اگر ہم نے عمل نہیں کی یہ میری کوتاہی ہے، اگر میں نے قرآن کو چھوڑا تو میں ذلیل ہوں گا، اگر میں نے قرآن کو رسوا کیا تو پوری زندگی میں رسوا ہوگا، اگر میں نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا نتیجے میں مجھ پر ظلم کیا جائے گا، میرے حقوق کو پامال کیا جائے گا۔ اور آج ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے۔ ہم نے اوقاف کی حفاظت نہیں کی، آج سوال کھڑا ہو گیا۔ ہم نے قرآن پر عمل نہیں کیا، آج سوال کھڑا ہو گیا۔ ہم نے نبی کی تعلیمات کو ٹھکرایا، آج دین اسلام پر اعتراض ہونے لگے۔ ہم نے اذان ہوئی تو ہم نے پابندی کی فکر نہیں کی۔
اذان ہوئی، ہمیں اٹھ کر مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوئی، وہی آرام سے سوتے رہے فجر میں۔ اب اعلان ہو گیا کہ بھائی اذان ہے، اب ہمارے کانوں کو چبھ رہی ہے، جس کو جانا تھا وہ تو اٹھ نہیں رہا ہے، تو ان کے اعتراض کا سبب ہم بنے۔ تو پھر نتیجے میں اب ہمارے اوقاف کے تحفظ کی بات آئی تو اس پر بھی نشانہ آ گیا، اس کو حملہ کرنے کی بات کی گئی، اور اعلان ہونے لگا کہ بھائی مدارس کو بھی توڑ دیا جائے گا، اور یہ ہو رہا ہے اس لیے کہ خود ہم نے مدارس کی فکر نہیں کی۔ مدارس یہ ہمارے ایمانی قلعے ہیں، یہاں جانے والا مال و دولت کما کر نہیں نکلتا، یہاں جانے والا اپنے ایمان کو سیکھ کر نکلتا ہے۔ مدارس یہ ہمارے ایمانی قلعے ہیں، یہاں جانے والا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سیکھتا ہے، یہاں جانے والا امت کو کیسے صحیح طریقے پر قرآن اور حدیث کی اور اس ملک کا جو دستور ہے سنویدھان، اس کی روشنی میں امت کو کیسے رہبری کی جائے، یہ مدارس میں سکھایا جاتا ہے۔ لیکن امت کا حال یہ ہے کہ بس تانے دیو، ملامتی کرو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب فرمایا کرتے تھے علماء کا طبقہ لوگوں کی نظر میں ایک ملامتی طبقہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ مدرسے میں پڑھنے جاؤ تو بھی لوگ تانے دیتے ہیں کہ بھائی ان کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس قرآن حدیث اللہ اللہ یہی کرتے رہتے ہیں، اور اگر اللہ نے کسی عالم کو مال و دولت دیا ہے وہ اس میں آگے بڑھے تو پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی عالم ہو کر اللہ اللہ کہنا چاہیے تھا، یہ کاروبار میں بھی آ گئے۔ علماء کا کاروبار بھی امت کو دیکھا نہیں جاتا، علماء کی مفلسی بھی امت کو دیکھی نہیں جاتی۔ بیچارہ کوئی باصلاحیت ہے اور اس کی قابلیت ہے تو امت اس کو تانا دیتی ہے کہ بھائی قابلیت تو ہے، صلاحیت تو ہے، لیکن بیچارہ غریب ہے، کاش کہ دنیا میں تعلیم پڑھ لیتا تو آج مالدار ہوتا۔ اور اگر کوئی عالم دین ہو اور مالدار ہو تو امت اس کو یہ کہتی ہے کہ بھائی عالم ہو کر ان کو کیا ضرورت تھی کاروبار کی، عالم ہو کر ان کو کیا ضرورت تھی دنیا میں آگے بڑھنے کی، یہ صرف اللہ اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ امت کو نہ علماء کی مفلسی برداشت ہوتی ہے، نہ علماء کی مالداری امت کو برداشت ہوتی ہے۔ امت یہ چاہتی ہے کہ اس امت کا عالم، اس امت کا امام جو حقیقت میں نبی کا وارث ہے وہ ہمیشہ غریب رہے، مفلسی میں رہے۔ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں حق نہ بولے، قرآن کا پیغام صحیح معنی میں امت کو نہ سکھائے، بس علماء اپنے مسائل میں گھرے رہیں، اسی میں ان کی زندگی گزرے۔ یہ آج کی امت کا ذہن بن گیا ہے۔ جس موڑ پہ رہبری کی جائے علماء کو کیا ضرورت، جس موڑ پہ سمجھایا جائے علماء کو کیا ضرورت۔ مدارس میں بیٹھنے والے صرف مسند پہ بیٹھے ہیں، ان کو دنیا سے کیا لینا دینا۔ یہ امت کا یہ گمان ہے، اور امت کا آج یہ ذہن بن چکا ہے۔ کیا میرے نبی مسند نشین نہیں تھے؟ کیا اللہ کے نبی امام نہیں تھے؟ کیا اللہ کے نبی نے امت کو سیاست کے طریقے نہیں بتائے؟ کیا اللہ کے نبی نے امت کو کاروبار کرنے کے طریقے نہیں بتائے؟ کیا اللہ کے نبی نے گھریلو زندگی گزار کر امت کو نہیں بتایا کہ بیویوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، بچوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، بیٹیوں کے کیا حقوق ہے، کاروبار کے حقوق نبی نے نہیں بتائے کہ کس درجے تک کاروبار کرنا جائز ہے، کس درجے تک ناجائز، کاروبار کرنے کا کون سا طریقہ حلال ہے، اس میں ذرا سی گڑبڑ ہو تو وہ کیسے حرام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے امت کو نہیں بتایا، نبی نے مسجد سے سیاست کر امت کو نہیں بتایا۔ وقت کے بادشاہ قیصر و روم کو اس وقت ان کو نبی کے مبارک ہاتھوں سے خطوط لکھے گئے، اس پر آج بھی اللہ کے نبی کا مہر موجود ہے۔ کیا یہ نبی نے کر کے نہیں بتایا؟ اب نبی کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری ہے علماء کی، جو حقیقت میں نبی کے وارث کہلاتے ہیں۔ نبی کی حدیث نہیں ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے وارث ہیں، یا تو آپ کہہ دو کہ ہم سے وراثت لے لو، خود کر لو، یا نہیں۔ تو یہ جب نبی نے فرما دیا کہ علماء نبی کے وارث ہے، تو جب وارث کے ذمے ہر کام ہے اور جب بتایا جاتا ہے، ہر موڑ پر رہبری کی جاتی ہے، تو پھر امت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی علماء کیا کر رہے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزر رہی، اس سے آپ کو کیا لینا دینا۔ جب حالات آئے تو یہی علماء ہیں جو آپ کو سمجھائیں گے۔ امت کی رسی علماء نے تھمائی ہے اور امت کو بتایا ہے، تو بھی امت سننے کے لیے تیار نہیں ہے، عمل کے لیے تیار نہیں ہے۔ مدارس ایمانی قلعے، اس دین کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے۔ ذرا یہ بات سن لیں، اس دین کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، علماء بھی اس دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، علماء اس دین کے پہرے دار ہیں۔ جیسے ہمارے ملک ہندوستان کی ایک فوج ہے جو بارڈر پہ کھڑی ہے،
جو محافظ ہے اس پورے ملک کی، وہ بارڈر پر کھڑے ہو کر ان کی 24 گھنٹے کی یہ فکر ہے کہ کوئی دوسرے ملک کا ہمارے ملک میں غیر قانونی طریقے سے نہ آئے۔ یہی تو فکر ہے نا آرمی کی، جو فوج بارڈر پر کھڑی ہوئی ہے، کہ کوئی دوسرے ملک کا ہمارے ملک میں غیر قانونی نہ آئے۔ تو یہ اس ملک کے پہرے دار ہے، جو امت کی فوج ہے جو بارڈر پر کھڑی ہوئی ہے۔ علماء بھی اس دین اسلام کے پہرے دار ہے کہ کوئی فرقہ اٹھ کر آئے گا قرآن حدیث کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرے گا، اس کو روک دیا جائے گا۔ کوئی اٹھ کر قرآن کا غلط مطلب بیان کرے گا، علماء اس کو روک دیں گے۔ کوئی اٹھ کر حدیث کا مطلب غلط بیان کرے گا، علماء اٹھ کر اس کو روک دیں گے۔ کوئی امت کو غلط راہ پر لے جانے کی اگر فکر کرے گا تو علماء اس کا رٹ کو روک دیں گے۔ یہی تو دین ہے۔ زندگی کے 24 گھنٹے کا کون سا ایسا شعبہ ہے بتاؤ جہاں پر اللہ کے نبی نے رہنمائی نہیں کی؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ سیاست علماء کی میراث نہیں ہے تو پھر اس کا اعتراض اللہ کے نبی کی ذات پر ہے۔ کوئی یہ کہہ دے کہ کاروبار علماء کا پیشہ نہیں ہے تو اس کا یہ اعتراض اللہ کے نبی کی ذات پر ہے۔ دین جب امت کو مکمل پہنچا تو جس میں سیاست بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معاملات بھی ہے، کاروبار بھی ہے، تو علماء اس دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، اس دین کے پہرے دار ہیں۔ آپ اس کو سوال ہے، آؤ ہم جواب دیں گے، اور ہم جواب اپنی ذات سے نہیں دیں گے، ہم جواب آپ کے مسئلے کو سامنے رکھ کر نہیں دیں گے۔ قرآن اور حدیث نے ہم کو کیا بتایا وہ آپ کے سامنے نقل کریں گے۔ ہم ناقل ہیں، جو کچھ بتانا تھا نبی نے بتایا، نبی کی بات امانت کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پہنچائیں گے بس۔ اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کے ٹھیکیدار ہے۔ بھائی اگر دین میرا ہے، آپ کا نہیں ہے، نبی میرے ہیں، آپ کے نہیں ہیں، نبی کو مجھ سے محبت ہے، آپ کو نہیں ہے۔ کیا نبی کا کلمہ میں پڑھتا ہوں، آپ نہیں پڑھتے؟ کیا آپ کی آل اولاد نبی پر قربان نہیں ہے؟ کیا آپ کی آل اولاد سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے؟ نبی نے تو سب کے لیے کہا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے آل اولاد سے اور پوری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر محبت نبی سے نہ ہو جائے۔ کیا آپ کو نبی سے محبت نہیں ہے؟ کیا آپ کو نبی کے شریعت پر چلنا نہیں ہے؟ کیا قرآن میری میراث ہے؟ کیا قرآن اللہ نے میرے لیے نازل کیا یا اس امت کے ہر فرد کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے؟ ہم صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں، وہ اس لیے بتاتے ہیں کہ ہم نے بیٹھ کر سیکھا ہے اس کو۔ آپ بھی سیکھو تو آپ بھی عالم بنو گے۔ آپ کے سیکھنے پر تو کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے، اور ہمارے یہاں تو مدارس میں کوئی عمر کی قید نہیں۔ 30 سال میں کوئی آنا چاہے، 50 سال میں آنا چاہے، وہ بھی آ کر پڑھ سکتا ہے۔ اور ہم نے خود ہمارے مدارس میں ایسے احباب کو دیکھا ہے کہ جن کے پوترے ہماری عمر کے ہیں اور وہ مفتی بننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس دین اسلام کو سیکھنے کی تو کوئی عمر نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں سیکھنے کا شوق نہیں، معلومات کرنے کا شوق نہیں، صرف علماء پر طنز یہ ہمارا مزاج بن گیا۔ نہ ہماری بات ہضم ہوتی۔ بھائی اگر ہماری بات قرآن اور حدیث کی رہبری میں نہیں ہے تو آپ دیوار پر مار دو ہماری بات کو۔ ہم کون سا اپنے سے کہتے ہیں بھائی قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا جاتا ہے، تب بھی آپ عمل کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس دین اسلام کی حفاظت کے خاطر بھی شہید ہونا شہید ہے، اور ملک کی حفاظت کے خاطر بھی شہید ہونا شہید۔ ہم دین اسلام کے خاطر جان دے سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے نہیں دے سکتے؟ ضرور دیں گے۔ ضرورت پڑے گی تو اس ملک کی حفاظت کی خاطر بھی ہم جان دیں گے۔ ہمیں دین اسلام کے خاطر ہماری جان جتنی عزیز ہے، ملک کی حفاظت کی خاطر بھی اتنی عزیز ہے۔ وقت آیا اگر اس ملک کی حفاظت کے لیے جان دینا پڑے گا، ہم ضرور دیں گے۔ جب بات آئی انگریزوں سے مقابلہ کرنے کی، علماء نے مسند کو چھوڑ کر شاملی کے میدان میں علماء نے شہادت پائی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ضرورت پڑی اس وقت میدان میں اترنے کی، اور انگریزوں سے مقابلہ کر کر اس ملک کی حفاظت کے لیے انہوں نے مسند چھوڑے، خانقاہ چھوڑے، مدارس، مکاتب سب چھوڑ کر وہ جمع ہوئے شاملی کے میدان میں۔ آپ تاریخ پڑھو کتنے علماء وہاں شہید ہوئے۔ مقصد تھا اس ملک کی حفاظت، مقصد تھا دین اسلام کی حفاظت۔
تو جس موڑ پر جہاں حفاظت ملک کے حفاظت کی باری آئی، علماء اور اہل اسلام پہلے صف میں ملیں گے، اور جہاں دین اسلام کی حفاظت کی باری آئی، علماء اور اہل اسلام پہلی صف میں نظر آنا چاہیے۔ اس لیے یہ غلط فہمی چھوڑیے، اس دین کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، علماء اس دین کے پہرے دار ہیں۔ یہ دین اللہ کے نبی کی میراث ہے، اس پر سب کو عمل کرنا ہے۔ آپ علم سیکھیں، آپ بھی نبی کے وارث ہیں، اور علمی اعتبار سے علماء نبی کے وارث ہیں، لیکن ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان نبی کا وارث ہے۔ ہر صاحب ایمان نبی کا وارث ہے۔ علمی اعتبار سے علماء نبی کے وارث ہے، کیونکہ انہوں نے نبی کے علوم نبویہ کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ تو امت کی یہی تو رہبری کریں گے، یہی مدارس میں پڑھنے والے نکلیں گے تو آپ کو نکل کر ملک کے خلاف نہیں آپ کو اگایا جائے گا، نہیں اکسایا جائے گا۔ ہم قرآن و حدیث کے علوم بھی جانتے ہیں، اور شریعت کبھی آپ کو یہ حکم نہیں دے گی کہ آپ اپنے جس ملک میں آپ بستے ہو وہاں کے دستور کے خلاف کوئی کام کریں، نہیں۔ اور اللہ کا احسان ہے اس ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر کہ یہاں کا جو دستور ہے، یہاں کا جو سمویدھان ہے، یہ ہر مذہب کو عمل کرنے والے کو اس کے مذہب پر رہتے ہوئے آزادی دیتا ہے کہ آپ نماز پڑھنا ہے آپ پڑھیے، قرآن پڑھنا ہے آپ پڑھیے، مسجد سے اذان دیجئے، سب کچھ یہاں کا دستور ہمیں حق دیتا ہے۔ افسوس ہے اتنی آزادی ہونے کے بعد بھی یہ امت غفلتی کا شکار ہو گئی، اس کے بعد اس امت کی آزادی کو ہلو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور امت خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے لیے اگر کوئی مسئلہ اس ملک میں ہو تو اس میں یہ مت دیکھنا کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان، سب ہمارے بھائی۔ ابھی حال ہی میں جو پہلگام گاؤں میں جو ہوا کشمیر میں، تو وہاں پر سوشل میڈیا پر یہ رخ دیا گیا کہ بھئی ہندوؤں کو مارا گیا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہندوؤں کو مارا گیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہریوں کو مارا گیا۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو شہید ہوئے، ہم ان گھر والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے جو شہید ہوئے، اور ہم ظالموں کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم ان ظالموں کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، ہم کنڈم کرتے ہیں۔ ہم اس ملک کے ہر شہری کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب کا ہو۔ ہم ان گھر والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور ہم ہمارے ملک ہندوستان کی حکومت سے ہم درخواست کرتے ہیں جس قدر آپ سخت ایکشن لے سکتے ہیں آپ لے، ہم 100% آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر ضرورت پڑے تو آپ ہمیں بھی حفاظت کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے آپ بارڈر پر لے جائیں، ہم اس ملک کی حفاظت کے لیے بھی کھڑے ہیں۔ تو اس لیے سوشل میڈیا پر آنے والے ویڈیو کو دیکھ کر یہ غلط فہمی میں مت ہو جانا کہ یہ مسئلہ ہندو اور مسلم کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کا ہے، چاہے وہ کسی مذہب پر عمل کرتا ہو۔ اللہ کے لیے اس ملک کی حفاظت کے لیے دعا کیجیے، اور قرآن ہمیں رہبری کرتا ہے کہ ہم جس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہاں کے جو قاعدے اصول ہے اس پر شریعت میں رہتے ہوئے کیسے عمل کیا جائے، قرآن بھی یہ رہبری کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے امت کو یہی تعلیم دی۔ جب آپ مدینۃ المنورہ گئے تھے تو آپ نے میثاق مدینہ، انشاءاللہ کسی جمعہ پر تفصیلی بات آئے گی، نبی علیہ السلام نے ایک معاہدہ کیا تھا۔ وہاں پر بسنے والے یہودی بھی تھے، وہاں پر بسنے والے مشرک بھی تھے، سب سے نبی نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ بھائی تمہارا جو دین ہے تم اس پر عمل کرو، تم آزاد ہیں، ہم ہمارے دین پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہے، لیکن اگر کوئی دشمن تم پر حملہ کرنے کے لیے آیا، ہم بھی برابر تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر اس دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ یہ نبی نے تعلیمات دی تھی امت کو، میثاق مدینہ۔ آپ پڑھیے سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر سرچ کر نبی کی یہی تعلیمات تھی کہ آپ ہم سے مذہب میں الگ ہو سکتے ہو، آپ کا مذہب الگ، ہمارا مذہب الگ، لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں رہ کر جو آپ کا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن، جو ہمارا دشمن ہوگا وہ آپ کا دشمن۔ جب ضرورت پڑی آپ کے دشمن کے مقابلے کے لیے ہم کھڑے ہوں گے آپ کی حفاظت کے لیے۔ یہی امت کی تعلیم ہے، یہی نبی کی تعلیم ہے، اور یہی قرآن کی تعلیم۔ تو اس لیے سوشل میڈیا پر آنے والے ویڈیو کو دیکھ کر غلط فہمی کا شکار مت ہو جانا۔ جو شہید ہوئے
بھلے ہی وہ کسی مذہب کو ماننے والے ہو، وہ ہمارے ملک کے باعزت شہری تھے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے گھر والوں کے ساتھ ہیں، اور جو پہلگام میں جو واقعہ ہوا 100% ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم کنڈم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس ملک میں رہنے والے ہر شہری کے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک چھوٹا سا اعلان، دعا کے فوری بعد ہم سب مسجد کے باہر کھڑے ہو کر تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ کے لیے ہم اس بات کا اظہار پیش کریں کہ بھائی جو واقعہ کشمیر میں ہوا ہے ہم اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں، ہم شہید ہونے والوں کے گھر والوں کے ساتھ بھی ہے، اس کا اظہار کرنا ہے۔ دعا کے فوری بعد مسجد کے باہر جمع ہونا ہے بس 5 منٹ کے لیے، پھر اس کے بعد آپ سنت ادا کریں۔